دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تو اس آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ پہلے ہی آپ کے لیے بنا دیتا ہے۔ اور آزمائش تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی لاتا ہے نا۔ بس آپ اس وقت کو اپنی بہتری سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہا کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر ہی معجزوں تک لاتا ہے۔ دیکھیں کہ ہم میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، آزمائش نہ آئی ہو۔ کبھی نہ کبھی، کسی وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا ہے۔ کسی کی آزمائش جلدی ختم ہو جاتی ہے اور کسی کی آزمائش لمبی انتظار کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری آزمائش لمبی کیوں ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں، آپ کی آزمائش طویل اس لیے ہی ہے کہ ہم درد میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ہم امتحان کے دوران ہی اس کے در پر پورے خلوص و نیت سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں مبتلا اسی لیے کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آزمائش کے بعد ہمارا صلہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ جانتا ہے کہ اس تکلیف کے بعد ہمارے لیے کتنی بڑی راحت کا انتظام ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس مشکل کے بعد ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جب کہ ہم یہ جانتے ہی نہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم صرف آزمائش کو دیکھتے ہیں، اس آزمائش کے بعد ملنے والے انعام کو نہیں دیکھتے۔ جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ آزمائش کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وہیں آسانی کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ آپ اس پر دھیان کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں وہ آپ سے کیا فرماتا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ سچا وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ فراخی ہے، ہر کرب کے پہلو میں کشادگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا۔ کبھی یہ سوچا ہے آپ نے کہ آیا یہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بار بار اپنے در پر بلا رہا ہے، جبکہ اس کے ایک اشارے سے ہی ہمارے سارے بگڑے کام سنور سکتے ہیں، اس کے ایک کن سے تقدیریں بدل سکتی ہیں؟ تو پھر آخر ہم ہی کیوں اب تک اس کے در پر حاضریاں لگا رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا۔ ہماری اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ رہا، تو کوئی تو حکمت ہوگی نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب تک اس دعا پر اٹکا رکھا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ اس کی جانب اٹھے ہی رہیں۔ شاید وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہ سکے۔ شاید اسے پسند ہو کہ اس نے ہمیں خود کے لیے چن لیا ہے، اور وہ ہمیں خود سے جوڑ کر ہر فکر سے آزاد کرانا چاہتا ہو۔ کوئی تو بات ہے آخر ہم میں جو اس نے ہماری آواز سننے کے لیے وقت بڑھایا ہوا ہے۔ کچھ تو اثر ہے ہماری دعا میں جو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ توکل رکھیے، قبولیت سے بس اب ہم بہت مختصر سا فاصلہ رہ گیا ہے۔ اس درد سے گزرنے کے بعد ہمارے لیے انتظار کرتا ہوا کن کا معجزہ لکھا گیا ہے، اور پھر جانتے ہیں کہ معجزے تو پھر انتھا یقین رکھنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، بے شک، اور راستے ان کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں جو اس کے کن پر توکل رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ ہمیں اس شے سے نہیں بھی نوازتا جو ہم چاہتے ہیں، تو بس پھر اس بات پر مطمئن ہو جائیں کہ اس نے ہمارے لیے کچھ بہترین ہی سوچ رکھا ہے۔ جو ہمیں اختتام لگ رہا ہوتا ہے نا، اس نے اسے ہی ہمارے لیے آغاز بنا دیا۔ تو کیا کریں گے ہم جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا؟
یقین ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں مدد کرتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب مرنا زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیشہ سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، شاید وہ انہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اسے کہیں بھول نہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے، لیکن وہ رحیم بھی تو ہے، آزمائش بھی ایسی دیتا ہے جس پر پورا اترا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے نا، اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے، اور جو کھو جائے وہ اجر سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے نا، اس کا انعام ابھی باقی ہے۔ دعا مانگتے رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اور سنیں، جب آپ کا دل تنگ ہو یا گھبرانے لگے تو سورہ عالم نشرح پڑھ لیا کریں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے، اور اللہ کے ہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ آپ کو پسند کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ آپ کو آزمائش میں بھی ڈالے گا۔ Listen, Allah subhanahu wa ta'ala will test you, sometimes with difficulties and sometimes with ease, to see who will give thanks and who will be ungrateful, who will have patience and who will despair. یاد رکھیں، جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے نا تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سب کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ یقین جانیے، جب وہ آپ کو صبر کے انتہا پر لے آیا ہے نا، تو یقین رکھیں اس بات پر کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ رو رو کر اللہ سے فریاد کرتے تھے۔ اگر یہ وقت آزمائش کا ہے تو اگلا وقت معجزوں کا ہوگا انشاءاللہ۔ کہانی کا مکمل ہونا باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی آزمائش بھیجتا ہے۔ اللہ ہم پر ایسی آزمائش بھیجتا ہے جو کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، چاہے کوئی شخص، مال، موت، بیماری، کوئی مصیبت جس میں پھر ہم دنیا کی حقیقت کو جان جاتے ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ آزمائش تو پھر دعا کی قبولیت کا ایک حصہ ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سورہ یوسف تو مثال ہے، وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو ہمیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ ہمیں اللہ سے ملوا دے۔ دیکھیں، یقین کہ آزمائش میں ہر بار ٹوٹا بھی جائے گا، صبر کرنا پڑے گا، امتحانات بھی دینے پڑیں گے اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن اپنے سفر کے سب سخت مراحل کے بعد بھی یاد رکھیے کہ اللہ پاک کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ صرف آپ کے یقین کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس سفر کے مشکل مراحل کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے ایک دن انشاءاللہ۔ بعض دفعہ پتہ ہے ہمیں کیا لگتا ہے کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہو گئی ہے؟ انسان کو لگتا ہے کہ وہ مزید نہیں برداشت کر سکے گا، اب مایوس ہونے لگتا ہے، پھر ٹوٹنے لگتا ہے، دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی بجائے سزا میں مبتلا کر دیا ہے ہمیں۔ آخر انسان ہے نا، اور انسان تو تھک ہی جاتے ہیں۔ پھر جب
اچانک سے قرآن پاک کی آیت سامنے آتی ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو دل میں ایک سکون سا اتر جاتا ہے کہ وہ کیسے مجھے اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اس نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالے گا بھی وہی، اور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے ختم ہونے کا وقت قریب ہی ہو، اور پھر وہ یہ بھی تو کہتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بہت جلد آپ کے صبر کا انعام آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔